مکرمی سامعین، آئیے آج کی اس مبارک محفل کے آخری پروگرام کو سماعت کرتے ہیں۔ مدرسے کی اہمیت پر ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں انس اور ارحم کو کہ وہ آئے اور آج کی اس مبارک محفل میں مدرسے کی اہمیت پر مکالمہ پیش کریں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساتھی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، تم کئی سال سے کہاں تھے؟ تمہارے دیدار کو ہم ترس گئے۔ ارے بھائی، بڑوں کے لیے سسرال اور چھوٹوں کے لیے ننیال دنیا میں جنت کی طرح لگتے ہیں۔ اچھا، تو آپ نانی کے گھر چلے گئے تھے، تبھی خوب موٹے تازے نظر آ رہے ہو۔ لگتا ہے نانا کی ساری کمائی تم ہی کھا رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے تمہارے نانا بہت کنجوس آدمی ہے، اس لیے تم دبلے اور پتلے نظر آ رہے ہو۔ اللہ مجھے اور میرے نانا کو تمہاری نظر بد سے بچائے۔ اچھا بھائی، جانے دو، تم تو ناراض ہو گئے ہو۔ ذرا یہ تو بتاؤ، تم وہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی، میں وہاں اسکول بھی پڑھتا ہوں اور ہمارے محلے میں مدرسہ چلتا ہے، اس میں ہر روز پابندی سے جاتا ہوں۔ ہمارے استاد بہت اچھے ہیں، بہت محنت سے پڑھاتے ہیں۔ آپ کے استاد آپ کو کیا کیا سکھاتے ہیں؟ ہمارے استاد ہم کو قرآن پڑھاتے ہیں اور دین کی ضروری باتیں سکھاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، آپ کے استاد تو بہت اچھے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیں، وہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا؟ ارے بھائی، جس انسان کی موت شرک پہ ہوگی اس کو اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اچھا بتائیں، وہ کون سا گناہ ہے جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں ضرور مل کر ہی رہے گا؟ میرے بھائی جس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں مل کر رہے گا، وہ گناہ انسانوں پر ظلم کرنا ہے۔ ظلم کا بدلہ اس دنیا ہی میں مل کر رہے گا۔ میرے بھائی، ذرا یہ تو بتائیں، وہ کون سی دو آوازیں ہیں جس پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے؟ نمبر 1، خوشی کے وقت خوب باجے گاجے ناچ گانے کرنا۔ دوسری، مصیبت کے وقت خوب چیخنا چلانا، دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پھر خوشی کے وقت اور غمی کے وقت مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ارے بھائی، اللہ نے اگر خوشی کا موقع دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی مصیبت وغیرہ آئی ہے تو اس پر صبر کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بتا دیجئے، جو انسان بغیر علم کے لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، لوگوں کو فتوے دیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جو انسان بغیر علم کے لوگوں میں فتوے دیتا ہے، اس کا فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ آیا آپ کی سمجھ میں؟ آج کل ہمارے یہاں مفت کے مفتی بہت ہیں، یہ لعنت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا، آخری ایک بات اور بتا دیجئے، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو انسان کو تلاش کر کے خود اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں؟ نمبر 1، موت ہے، وہ انسان کو تلاش کر کے خود اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دوسری، انسان کا رزق ہے، وہ اس کو تلاش کر کے پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ آج کا انسان موت سے ڈر رہا ہے اور چھپ رہا ہے، اور روزی کے پیچھے اتنا دوڑ رہا ہے کہ وہ حرام و حلال کی تمیز ختم کر دیتا ہے، حق اور ناحق کو بھی بھول جاتا ہے، ظلم اور انصاف کو بھی بھول جاتا ہے، کسی کا مال چراتے ہوئے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، جبکہ کچھ بھی کرے قسمت سے زیادہ کا رزق اس کو نہیں مل سکتا۔ آیا آپ کی سمجھ میں؟ جی ہاں، آپ کی بات حق ہے، سچ ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کسی کا دل دکھا کر حاصل کرنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے جھوٹ بول کر حاصل کرنے کی، دھوکہ دے کر مال کمانے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے کسی کا مال ہڑپ کرنے کی؟ پھر کیا ضرورت ہے سود کا پیسہ لے کر کاروبار کرنے کی؟ بے شک میرے بھائی، آپ نے بہت ہی پتے کی بات بتا دی۔ حقیقت میں ہمارا ایمان اگر مضبوط ہو جائے اور اس بات پر ہمارا ایمان جم جائے کہ تقدیر کا لکھا ہوا کوئی مٹا نہیں سکتا، تقدیر کا لکھا مل کر ہی رہے گا، تو پھر ہماری ساری الجھنیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر مسجد میں ہمارا دل لگے گا، نماز میں ہمارا دل لگے گا۔ واہ بھائی واہ، آپ نے تو نانی کے گھر صحت بھی بنا لی اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، تمہارے علم میں برکت عطا فرمائے۔
میرے بھائی یہ سب کچھ مجھے میری نانی کے گھر سے نہیں ملا ہے، بلکہ یہ باتیں مجھے پترہ والی مسجد سے ملی ہے۔ یہ میرے استاد محترم کی محنت کا ثمرہ ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جلسے کے بعد مدرسے میں داخلہ لے کر اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کیجیے، اور اس علم سے اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ پہنچائیے اور اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ جی ہاں، میں بھی جلسے بعد آپ کے مدرسے میں داخلہ لیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے۔ اچھا بھائی، اب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آفتاب بھائی کی طرف سے 200 روپے، ایک صاحب خیر کی طرف سے 200 روپے، عتیق بھائی کی طرف سے اور اجمل بھائی کی طرف سے 200 روپے، عبدالصادق بھائی کی طرف سے 100 روپے اور اقبال بھائی کی طرف سے 1000 روپے بطور انعام موصول ہوا ہے۔ فجزاہم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ مکرمی سامعین، اسی کے ساتھ آج کی اس مبارک محفل میں بچوں کا پروگرام پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ اب ہم انعامات کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مدرسے میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے مکرمی سامعین، معزز ناظرین، آپ اچھی طرح جانتے ہیں آج کی یہ مبارک محفل تکمیل حفظ قرآن کریم کے نام سے منعقد ہونے جا رہی ہے۔ ہم اب دستار بندی کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ محمد بن حافظ محمد بن اظہار بھائی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر آ جائے۔ آج کی اس مبارک محفل کے صدر محترم حضرت مولانا حبیب احمد صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی زید صاحب اور جناب علامہ خلیل احمد کے ہاتھوں ان کی دستار بندی ہونے جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کرنے کو قبول فرمائے اور مرتے دن تک ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ رکھے۔ مدرسہ اسلامیہ پترے والی مسجد میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے لیے انعامات کا انتظام ہے۔ مولانا سمیع اللہ صاحب کی کلاس میں قرآن کریم میں اول نمبر سے کامیاب ہو رہے ہیں ثاقب بن شمشاد۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اب وہ وقت آن پہنچا ہے جس کا ہم شدت سے انتظار فرما کر رہے تھے۔ آج کی اس مبارک محفل کی صدارت خادم قوم و ملت حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے ہیں۔ تعارف کے محتاج آپ کے لیے اس لیے بھی نہیں ہو سکتے کہ جس شخصیت کا بچپن، جس شخصیت کی جوانی آپ ہی کے ارد گرد گزری ہو، اس کے لیل و نہار سے آپ ضرور واقف ہوں گے۔ ان کی خدمات آپ کے سامنے ہیں، اور جس شخصیت نے ایک انسان ہونے کے باوجود ایک انسانیت کے کارہائے نمایاں انجام دیے ہو، اس کے تعارف وہ کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں۔ یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے سے اس شخصیت نے اپنی تدریس کا آغاز کیا، اور یہاں سے شروع ہو کر وہ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آدمی اگر گنا نہ چاہے تو وہ پترے والی مسجد سے لے کر جامعہ فیضان القرآن سرسپور احمد آباد کا تاریخی مدرسہ، اور اسی طرح لکھن والا ہاسپٹل کی سماجی خدمات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جامعۃ الصالحات گلشن دائی حلیمہ اور شہر کے
تقریباً 40 سے 45 ایسے مکاتب ہیں جن کی سرپرستی حضرت مولانا حبیب احمد صاحب فرما رہے ہیں، اور ان کی جو بھی قومی و ملی خدمات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ میں وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے ایک شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ ہر طرح کی بے سر و سامانیوں کے باوجود آج آپ آئے تو ہم کو اپنا گھر اچھا لگا، اور وہی ہمارا سب سے پسندیدہ شعر جو ہم اپنے محبوب اور بہت ہی عزتوں کی حامل شخصیات کے لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ خوشبو تیری ہنگامے گلشن کی طرح ہے، انداز مہکتے ہوئے ساون کی طرح ہے، ہر آن ہے ایک لمحہ اورنگ سلیماں، یہ آنکھ تو بلقیس کے درپن کی طرح ہے، اور آواز پہ صدقے کئی سازوں کے سلیقے، گفتار تیری نقرئی کنگن کی طرح ہے۔ احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کی اس محفل کے مہمان مکرم خادم قوم و ملت حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم سے بسط خلوص بسط احترام گزارش کرتے ہیں کہ ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔